اللہ نے قرآن میں انسان کو جس حیثیت سے بیان کیا ہے وہ جہاں ایک طرف اس کی بہت اونچی اڑان اور اس کی عظمت پر دلیل پیش کرتی ہے، تو دوسری طرف وہ اس کی زندگی کے اندر اور دنیا کے اندر جو کشش ہے اس کے شکار ہونے کی وجہ سے اس کے گرنے اور اس کے بدتر بن جانے کا اظہار کرتی ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق اور انسان کی فطرت، انسان کی روحانیت کا جہاں بیان کیا ہے وہاں انسان کو عظیم ترین مخلوق گردانا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ جو اس کا ڈھانچہ ہے، جو اس کا انداز ہے، جو اس کی ساخت ہے، جو اس کی حقیقت پیدائش ہے، حقیقت خلقت ہے، وہ عظیم ترین ہے اور سب سے بہتر ہے۔ اللہ نے انسان کی عظمت کو اس طرح سے پیش کیا ہے، اور میں نے پہلے ایک آیت کا حوالہ دیا سورہ اسراء کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عظمت بخشی ہے، گریٹنس عطا کی ہے، ہم نے اس کو بہت اونچا مقام دیا ہے، عزت دی ہے اور تکریم کی ہے انسان کی۔ اور جہاں اللہ نے انسان کی جسمانی حقیقت کو کھولا ہے وہاں اس کی کمزوری کو بیان کیا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کے اندر طبعی طور پر جسمانی حیثیت سے کمزوریاں ہیں۔ انسان اپنے جسم جثے میں بہت ساری مخلوقات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان سے زیادہ طاقتور، انسان سے زیادہ مضبوط بے شمار مخلوقات اللہ کی کائنات میں موجود ہے۔ اللہ نے اسی طرح یہ بھی بیان فرمایا کہ کس طرح انسان کو اللہ نے کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اسے جوانی اور طاقت جسمانی طور پر کچھ عطا کی، پھر اس کے بعد کمزوری اور بڑھاپے کا شکار کر دیا۔ تو کمزوری انسان کا ایک خاصہ ہے۔ جہاں اللہ نے انسان کی نفسیات، اس کی سائیکالوجی اور اس کے حالات زندگی اور اس کے اندر جو طبعی طور پر نفسیاتی کمزوریاں ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے خلق الانسان من عجل، خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے، ہر چیز میں جلدی مچاتا ہے، وہ صبر نہیں کر پاتا، زیادہ انتظار نہیں کر پاتا، ہر چیز کا رزلٹ اور نتیجہ جلد چاہتا ہے، جلدی مچانے والی مخلوق، یہ انسان کا خاصہ ہے۔ دوسری بات فرمائی خلق الانسان ہلوعا، انسان خلق الانسان ہلوعا، ایک صفت ہلوع کی صفت، بہت جلدی گھبرا جانے والا، پریشان ہو جانے والا، جز کرنے والا، یہ بھی انسان کی خصوصیت ہے۔ اور ایک بات فرمائی منوعا، ایک صفت کہی منوع ہے، یعنی وہ خرچ کرنے میں اور لٹانے میں، اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرنے میں بہت کنجوس واقع ہوا ہے، یعنی مال کو، دنیا کی دولت کو، دنیا کی جو چیزیں اسے حاصل ہیں اسے روک کر رکھنے والا ہے۔ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں یہ انسان کی خاصیت ہے کہ وہ آج سے کئی دنوں کے بعد تک کا سوچتا ہے اور اس کے لیے اپنے پاس ریزرو رکھتا ہے، روک کر رکھتا ہے مال کو اور دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو۔ یہ انسان کی نفسیاتی خصوصیت ہے، اس کی کوالٹی ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے اور اس کا بیان قرآن میں کیا ہے۔ اور انسان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے یا زندگی کی جو حالت ہے اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد، اللہ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں، ان قسموں کی کھانے کے بعد انسان کی اسی حقیقت کو یوں بیان کیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے محنت اور مشقت کی حالت میں رکھ کر۔ انسان کی زندگی محنت، مشقت، کوشش، جدوجہد اسی کا نام ہے، تو ہماری زندگی کی یہی تصویر ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر ہماری حقیقت کو اس طرح سے کھولا ہے کہ جو خالق ہی بیان کر سکتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا ہے، جس نے مخلوق کو زندگی عطا کی ہے، اس نے تخلیق کا عمل کیا ہے، کریٹ کیا ہے، وہ اپنی مخلوق سے واقف نہیں ہوگا، اس کی حقیقت کو جانتا نہیں ہوگا، اور وہ تو بڑا لطف کرنے والا، کرم کرنے والا اور بہت واقف ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارا آئینہ دکھایا ہے،
ہمیں ہماری تصویر دکھائی ہے، ہمیں ہماری حقیقت بیان کی ہے۔ اللہ نے ایک فطرت ہماری بنائی ہے جس فطرت کے اوپر انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے۔ فطرت وہ نیچر، وہ اسٹیٹس جس کے اوپر انسان کا کریشن ہوا ہے، جس حالت، جس طبیعت اور جس اندر کی روحانیت کے اوپر اللہ نے انسان کو وجود بخشا ہے، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، انسان اگر اپنی فطرت کو بلا کر، اپنی فطرت کو بلا کر اس کے بعد ان غلط گمراہیوں کے راستے پر چل پڑے جو فطرت کو چھپا دیتی ہیں، فطرت پر پردہ ڈال دیتی ہے، فطرت کو اپنے اندر دفن کر دیتی ہے، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ ورنہ ہر ایک کی فطرت جو ہے وہ ایک اللہ کی پرستش اور عبادت اور اسی کو خالق اور مالک مان کر اس کی بندگی کرنے کے جذبے پر بنائی گئی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جس فطرت پر اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے، اس میں بغیر کسی تمیز کے اور تفریق کے ہر انسان جہاں بھی پیدا ہو، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی علاقے کا ہو، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، ایکسٹرنل افیئرس جو ہوتے ہیں، باہر کے حالات جو ہوتے ہیں، اور جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ چیزیں اسے بدل دیا کرتی ہیں، اس کا ایک شاکلہ بنا دیتی ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی مذہب پر لے آتے ہیں، عیسائی مذہب پر لے آتے ہیں، مجوسی مذہب پر لے آتے ہیں۔ وہ جہاں پیدا ہوتا ہے اسی کلچر کو فالو کرنے لگتا ہے، انہی بلیفز اور فیتھ کو لے کر چلنے لگتا ہے جو اس کے ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں۔ حالانکہ اصل میں انسان کی فطرت اللہ نے جو رکھی ہے وہ ایک خالق اور مالک اور رب کو مان کر اس کے سامنے جھکنے اور پرستش کرنے کی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اس کی ایک دلیل یوں دے سکتے ہیں آپ کہ مذہب کو ماننا، عبادت کا جذبہ رکھنا، کسی پیدا کرنے والے اور خالق کے لیے اپنے اندر پرستش، عبادت اور سجدہ ریزی کے جذبات کا رکھنا، یہ فطرت کا حصہ ہے۔ کوئی بھی انسان کہیں بھی رہتا ہو، وہ اپنے مالک اور خالق کے لیے کچھ نہ کچھ جذبات دل میں رکھتا ہی رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد جو خالق اور مالک کے ساتھ مزید چیزوں کا اضافہ کیا جاتا ہے، شرک کی آمیزش کی جاتی ہے، وہ سب کی سب انسان کی خود ساختہ ہے، انسان نے بنائی ہے، ڈھالی ہے۔ وہ بھی رب ہے، اس کے پاس یہ پاور ہے، اس کے پاس ایسا ہے، اس کے پاس ایسا ہے، اس در پہ جاؤ سجدہ کرو، اس سے مانگو، اس دیوی اور دیوتا کی پرستش کرو گے تو ایسا مل جائے گا، ویسا مل جائے گا۔ یہ سب انسان نے اپنے خیالات سے ڈھالے ہوئے عقیدے ہیں، انسان نے بنائے ہیں، اپنے طور پر اس کو ڈھالا ہے کہ ایسا کر لیں اس کے پاس تو یہ مل جائے گا۔ حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جا بجا کہ جو لوگ یہ سب دعوے کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی برہان نہیں ہوتی، کوئی سلطان نہیں ہوتی، یعنی کوئی واضح صحیح بنیادی دلیل ایسی نہیں ہوتی جو ان کے لیے اس طرح کی طاقت یا اس طرح کی خالق والی صفات کو ثابت کرتی ہو۔ تو فطرت انسان کی جو ہے وہ بڑی صاف ستھری ہے، بڑی پاکیزہ ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر غلط راستوں پر چل کر اور گمراہی میں زندگی بسر کرتے کرتے اس کا عادی بن جاتا ہے۔